السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد فعن النواس بن سمعان رضی اللہ عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال: البر حسن الخلق والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس، رواه مسلم۔ وعن وابس بن معبد رضی اللہ تعالی عنہ قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: جئت تسأل عن البر والإثم؟ قلت نعم۔ قال: استفت قلبك، البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في صدرك والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك۔ حمد و صلات کے بعد اربعین نویہ کی آج ہمارے ساتھ جو حدیث ہے وہ 27 نمبر کی حدیث ہے، اور اس حدیث کے راوی حضرت نواس بن سمعان رضی اللہ تعالی عنہما ہیں، جن کا مختصر تعارف یہ ہے: نواس بن سمعان بن خالد بن عبداللہ الکلابی، یہ شام کے رہنے والے میں سے صحابہ میں سے ہیں، اور ان کے والد سمعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حق میں دعا کیا، اور سمعان نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا جوتا دیا، تو اللہ کے وسلم نے اسے قبول کر لیا۔ اور دوسرے صحابی جو ہیں وابسہ ابن معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، یہ ان کی کنیت ابو سالم ہے، اور انہوں نے کوفہ کے اندر سکونت اختیار کی، وہیں پر رہائش اختیار کی تھی، اور اس کے بعد رقہ ایک علاقہ ہے وہاں پر منتقل ہو گئے تھے، اور وہیں پر ان کی موت ہو گئی تھی۔ اور ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بہت زیادہ اللہ کے خوف سے رونے والے تھے، اپنے آنسو پر کنٹرول نہیں رکھ پاتے تھے، اور ان کی وفات جیسا کہ ذکر کیا گیا کہ رقہ علاقے میں ہوئی تھی۔ یہ حدیث میرے بھائیوں بڑی عظیم حدیث ہے۔ حضرت نواس بن سمعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: نیکی اچھے اخلاق کا نام ہے، نیکی اچھے اخلاق کا نام ہے، اور گناہ وہ ہے جو تمہارے دل کے اندر کھٹکے اور تمہیں یہ ناگوار اور ناپسند گزرے کہ کوئی دوسرا آدمی اس سے باخبر ہو، یعنی دوسرا آدمی پتہ نہ چلنے پائے، اور آپ کے دل کے اندر تنگی ہو، اس کے تعلق سے کھٹک ہو، اسے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ گناہ ہے۔ اور دوسری حدیث جو وابسہ ابن معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ گناہ اور نیکی کے بارے میں سوال کرنے آئے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں، میں اسی کے بارے میں سوال کرنے آیا ہوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اپنے دل سے پوچھو، نیکی وہ ہے جس پر نفس مطمئن ہو جائے اور دل کے اندر سکون پیدا ہو، نیکی وہ ہے جس پر آپ کا نفس مطمئن ہو جائے، پرسکون ہو جائے، اور آپ کے دل کے اندر بالکل اطمینان ہو، سکون ہو۔ اور گناہ وہ ہے جو دل میں کھٹکے اور سینے میں شک پیدا ہو، اگرچہ لوگ تمہیں فتویٰ دیں، یعنی وہ اچھا ہونے کا لوگ کتنا بھی فتویٰ دیں، آپ کے دل میں جو کھٹک محسوس ہو رہا ہے، جو تنگی محسوس ہو رہی ہے، سمجھ لیجئے کہ وہ گناہ کا کام ہے۔ اس حدیث سے میرے بھائیوں بہت ساری باتیں ہمیں معلوم ہوتی ہیں۔ سب سے پہلی چیز کہ اچھے اخلاق کی اسلام کے اندر بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھے اخلاق ہی کو کہا کہ یہی نیکی ہے، کہا البر حسن الخلق، کہا اچھے اخلاق ہی نیکی ہے۔ اور حسن اخلاق کے اندر میرے بھائیوں تمام اچھے اعمال، تمام اچھے کردار، اور وہ تمام تعلیمات جو قرآن و سنت کے اندر انسان کو دی گئی ہیں، وہ تمام اخلاق کے اندر آتے ہیں۔ اس لیے انسان کا اخلاق، انسان کا کردار اللہ کے ساتھ اچھا ہونا چاہیے، اور اللہ کے بندوں کے ساتھ اچھا ہونا چاہیے۔ اور اس سلسلے میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سیرت سے، اپنے اخلاق سے، اپنے کردار سے جو ہمیں اسوہ حسنہ دیا ہے، اس پر ہمارا
عمل ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کے بہت اونچے اور اعلیٰ مقام پر فائز تھے۔ انکا وانکا لعلی خلق عظیم، اللہ کے نبی کے بارے میں اللہ فرماتا ہے کہ اے اللہ کے وسلم آپ تو اخلاق کے بہت اونچے مقام پر فائز ہیں۔ اسی طریقے سے اس حدیث سے ہمیں یہ بھی پتہ چلا کہ گناہ اور نیکی پہچاننے کا معیار اس حدیث کے اندر بتایا گیا ہے، پیمانہ بتلایا گیا ہے کہ نیکی وہ ہے جس سے انسان کا دل مطمئن ہو، دل کے اندر سکون پیدا ہو، اور گناہ وہ ہے جس سے انسان کے دل کے اندر بے چینی پیدا ہو، شک پیدا ہو، قلق اور اضطراب پیدا ہو، اور انسان کا دل اس پر مطمئن نہ ہو تو اسے گناہ کہا جاتا ہے۔ اور اس حدیث سے بھی پتہ چلا کہ مومن کو ہمیشہ اس بات کا خوف ہوتا ہے کہ لوگوں کو اس کے عیوب اور اس کے کمیوں کے بارے میں پتہ نہ چلنے پائے۔ اس کے برخلاف ایک مشرک، ایک کافر، فاسق اور فاجر آدمی اس کی کوئی پرواہ نہیں کرتا ہے، بلکہ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک اللہ کو نہ ماننے والا یا فاسق و فاجر انسان برسرے عام کھلے بازار کے اندر گناہ کرنے کی جرات کر بیٹھتا ہے، اور یہی نہیں بلکہ اس جرات پر اور اس گناہ پر فخر بھی محسوس کرتا ہے، لوگوں سے بیان بھی کرتا ہے۔ یہ انسان کی بدبختی ہے اور بدنصیبی ہے کہ انسان اللہ رب العالمین کی عظمت کا کوئی خیال نہیں کرتا ہے اور لوگوں کے سامنے گناہ کا ارتکاب کرتا ہے، اور بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ان گناہوں کو کر کے فخر بھی محسوس کرتا ہے، جبکہ مومن کی یہ شان نہیں ہے۔ مومن کی پہچان کیا ہے کہ وہ اپنے ہر عیب کو چھپانا چاہتا ہے، اللہ سے بھی اور بندوں سے بھی۔ اسی طریقے سے حدیث سے یہ بھی پتہ چلا کہ انسان کو شبہ والی چیزوں سے ہمیشہ دور رہنا چاہیے جو انسان کو شک میں ڈالیں، اور انسان شبہ کی وجہ سے بسا اوقات حرام کا ارتکاب بھی کر بیٹھتا ہے۔ اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جس عمل کے بارے میں کہ یہ مباح ہے، یہ جائز ہے، یہ مسنون ہے، دلیل موجود ہے، اس سلسلے میں انسان کے دل کی بے قراری کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ اگر کسی عمل کے بارے میں دلیل موجود ہے قرآن سے، اللہ کے وسلم کی حدیث سے، اب انسان کا دل مطمئن ہو یا نہ ہو اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے، کیونکہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے، مثال کے طور پر بہت سارے لوگ جب سفر کرتے ہیں تو قصر کی نماز پر ان کا دل مطمئن نہیں ہوتا ہے، یا روزے کی حالت میں جب سفر کرتے ہیں رمضان کے مہینے میں تو دل مطمئن نہیں ہوتا ہے کہ روزہ چھوڑنا ہمارے لیے درست ہو سکتا ہے، جبکہ سفر کے اندر آپ نمازوں کو قصر کر سکتے ہیں، آپ روزہ توڑ سکتے ہیں، یا آپ کے لیے اسلام نے اجازت دی ہے۔ تو ایسے اس سلسلے میں اگر انسان کا دل مطمئن نہ ہو تو اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے، کیونکہ اصل دلیل کی اتباع ہے، اصل نص کا اتباع ہے، قرآن و سنت کی بات ماننا ہی اصل معیار ہے۔ جس سلسلے میں دلیل نہ ہو تو وہاں پر ایسے انسان کے لیے حکم ہے، ہر کس و ناقص کے لیے نہیں ہے، ہر ایرے غیرے کے لیے نہیں ہے، جس کے دل میں کے اندر صحابی جیسا ایمان ہو، جس کے دل کے اندر اللہ کی محبت ہو، اللہ کا تقوی ہو، اور اس قدر ایمان سے اس کا دل منور ہو، تو ایسے لوگوں کے لیے یہ چیز بتائی گئی ہے۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ کے اندر داخل ہونے کا موقع نہیں دیا گیا اور کہا گیا کہ آپ آئندہ آئیں گے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ احرام کھول دیں اور اپنے جانوروں کو ذبح کر دیں۔ لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں تھے کہ کیسے ایسا ہو سکتا ہے، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کیا تو سارے صحابہ نے کیا، اور اسی میں انسان کے لیے خیر و بھلائی تھا۔ اسی طریقے سے اس حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے کہ انسان کے اندر جو دل ہے اس کا ایک عظیم مقام ہے، کیونکہ دل کے اندر ہی اگر ایمان ہو اور اللہ کی محبت ہو، مضبوط ایمان ہمارے دلوں کے اندر پیوست ہو جائے تو شبہات کے موقع پر اور ایسے موقع پر جہاں انسان ڈگمگا جاتا ہے وہاں پر اس کا دل اسے ثابت قدم رکھتا ہے، اور نیکی اور بدی کے اندر فیصلہ کی تمیز انسان کے دل میں اگر ایمان ہو، اللہ کی محبت ہو، اللہ کے دین سے لگاؤ ہو، تو انسان اچھے اور برے کا فرق اس دل کے ذریعے سے کر سکتا ہے۔ اس لیے بعض اہل علم نے یہ کہا ہے کہ اس حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا ہے کہ آپ اپنے دل سے پوچھو، ظاہر سی بات ہے جس کا دل ایمان سے معمور ہو،
جس کے دل کے اندر اللہ کی محبت ہو، دین کے بارے میں جانکاری ہو، اس کے لیے یہ ہے، ورنہ ہر آدمی کے لیے نہیں، بلکہ ہر آدمی کے لیے تو اللہ نے یہ کہا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، کہ آپ اہل علم سے پوچھ لو اگر آپ کو معلومات نہیں ہے۔ اسی طریقے سے حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے کا پتہ چلتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب وابسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو اللہ کے نبی نے ان کے سوال سے پہلے کہا کہ تم نیکی اور بدی کے بارے میں سوال کرنے کے لیے آئے ہو۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا کہ اللہ کے وسلم نے سوال کرنے سے پہلے ہی ان کے دل کی بات کو بتا دیا۔ یہاں پر ہمیں اس بات کی طرف اشارہ نہیں کرنا چاہیے یا دلیل نہیں لینا چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کی باتیں معلوم تھیں۔ غیب کی باتیں اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے، جیسا کہ قرآن کی بے شمار آیتیں ہمیں اس بات کی گواہی دیتی ہیں اور اس بات کی معلومات دیتی ہیں۔ لہذا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا کہ صحابی رسول وابسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پہلے ہی بتلا دیا کہ آپ نیکی اور بدی کے بارے میں سوال کرنے آئے ہو، تو انہوں نے تائید کیا کہ ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نیکی اور بدی کے بارے ہی میں سوال کرنے کے لیے آئے ہیں۔ اس حدیث سے ہمیں معلوم ہوا کہ اچھائی کیا ہے، برائی کیا ہے، اور ہے بہت سارے لوگوں کو اللہ کے رسول نے یہ بتلایا، معیار دیا ہے کہ دل کے اندر جو جس کام پر اطمینان ہو، سکون ہو، وہ سمجھ لو کہ اچھا ہے، اخلاق والا کام ہے، نیکی کا کام ہے، اور جس چیز کے تعلق سے دل کے اندر بے چینی ہو، اضطراب ہو، قلق ہو، تو ایسی چیز سے انسان کو بچنا چاہیے۔ گھر سے لوگ کچھ بھی کہیں، فتویٰ دیں، اس کے خلاف یا اس کے اپوزٹ میں ہمیں اس کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے، دل کی ماننی چاہیے۔ جس کے بارے میں قرآن و سنت کے دلیل موجود نہ ہو تو دل سے پوچھنا چاہیے۔ اگر ایمان ہمارا مضبوط ہے، اللہ سے لگاؤ ہے، اللہ کا تقویٰ ہے، تو اللہ تعالیٰ انسان کے دل کے اندر ایسا نور پیدا کر دیتا ہے اور ایسا ملکہ پیدا کر دیتا ہے کہ خیر اور شر کی تمیز اس کا دل کر لیتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے اور اخلاق کی جتنی چیزیں ہیں ان کو اپنانے کی توفیق دے، اور جو گناہ کے کام ہیں اللہ رب العالمین ہمیں ان سے دور رہنے کی توفیق دے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔